اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا جد رسول اللہ السلام علیک یا ام رسول اللہ السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں مکۃ المکرمہ کے قدیم ترین قبرستان جنت المعلیٰ میں، اور اسے یہاں پہ مقبرہ معلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان جبل سلیمانیہ اور جبل اذاخر کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کی مغرب میں جبل سلیمانیہ ہے اور اس کی مشرق میں جبل اذاخر واقع ہے، اور یہ خود قبرستان جو ہے وہ الحجون پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ خیر، ابھی تو یہ جبل نہیں ہے، اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اور اس جگہ پہ ابھی روڈ ہے جس کو حجون روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ نہایت قدیم ترین قبرستان ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس قبرستان کے اندر سردار الانبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، مادر حسنین کریمین فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی مادر گرامی، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے والد گرامی کفیل رسول اللہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب بھی اسی قبرستان کے اندر آرامی ہیں۔ ان کے علاوہ رسول اللہ کے فرزندان، جن میں جناب قاسم، جناب طاہر اور جناب طیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور بھی اسی قبرستان کے اندر واقع ہیں۔ ان کے علاوہ مشہور اشخاص، جن میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اسماء بنت ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابو بکر بھی اسی قبرستان کے اندر مدفن ہیں۔ یہ قبرستان تاریخی طور پہ نہایت قدیم، اور جن قبرستانوں کی تعظیم و تکریم ہے انہی قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ قبروں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہر رو کے اوپر یہ نمبر آویزاں ہیں۔ قبریں اس مٹی کے نیچے سلیبس پڑے ہوئے ہیں، ان سلیبس کے نیچے قبریں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ پختہ اور پکی۔ ان کا تہ جو ہے وہ نیچے وہ کچا ہے۔ یہاں پہ جو بتایا گیا کہ تدفین کے ہر 3 سال کے بعد اسی قبر کو خالی کر کے وہاں پہ دوبارہ نیا مردہ دفن کیا جاتا ہے، یعنی قبریں کھولی جاتی ہیں ہر 2-3 سال کے بعد ترتیب وار، اور وہاں پہ نئی تدفین کر دی جاتی ہے۔ پہلے والے مردے جو ہیں وہ 3 سالوں کے اندر بقول بتانے والے کہ وہ گل جاتے ہیں، تھوڑی بہت ان کی جو ہڈیاں بچتی ہیں ان کو پھر وہیں اور نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ قبرستان کے اندر
بڑی ترتیب کے ساتھ واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے یہ شٹل سروس بھی چلائی جاتی ہے۔ قبروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ جو قبریں کھولی جائیں ان کو کتنا عرصہ ہوا ہے تدفین کے بعد وہ آسانی رہے ان میں۔ اور یہ قبرستان کے درمیان میں سے نجدی حکمرانوں کی جانب سے ایک سڑک نکالی گئی ہے۔ اس روڈ کے اندر سے یہ ٹنل ہے جو قبرستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جس کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم بھی اس ٹنل سے گزرتے ہوئے قبرستان کے اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس قبرستان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم قبرستان کے دوسرے حصے تک پہنچیں۔ یہ ٹنل کراس کرنے کے بعد بالکل سامنے ایک شیشے کی دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے آگے بھی گرل لگی ہوئی ہے۔ اس گرل اور شیشہ کی دیوار کی دوسری جانب جو قبور ہیں، میں آج اس قبرستان میں ان ہستیوں کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک قبر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر کی۔ ہم اس قبر کے اوپر آ کے کھڑے تھے اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر، اسماء بنت ابو بکر، وہ ساری قبریں اسی طرح سے کھلی ہوئی تھیں جن کے قریب سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری قبریں کھلی ہیں، لیکن جو بند قبر ہے وہ یہ ہے جس کی زیارت کے لیے میں آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بنت اسد القریش، قریش کے بہت بڑے سردار اور اس وقت کی امیر ترین عورت، جس کا پیسہ اسلام کے بہت کام آیا۔ جس نے سردار الانبیاء پہ سب سے پہلے جو ایمان لائی اور رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کے بعد جس کے بطن اطہر سے سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی آمد ہوئی۔ اس پورے قبرستان میں ہر قبر کے اوپر جا کے فاتحہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ یہ دیکھیں لوگ سامنے فاتحہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہر قبر کے اوپر جایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قبریں کھلی ہوئی ہیں، آپ جس قبر کے اوپر جائیں، یہ دیکھیں ہجوم کھڑے ہیں، وہ سامنے دیکھیں لوگوں کے ہجوم آپ کو نظر آئیں گے قبروں کے اوپر قبرستان جنت المولا میں۔ لیکن جہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہر وہ قبر، ہر وہ جگہ جس کا تعلق رسول اللہ یا اس کے خاندان سے ہے، بالاخص حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ سے جس شخصیت اور جس ہستی کا ذکر جڑ جائے، جس جگہ کا ذکر ان کے نام سے جڑ جائے، وہاں پر آپ کو جانے کی اجازت قطعاً نہیں۔ خداوند قدوس اس مقدس مقام پر آپ کو آنے کی سعادت بخشے، اور ساتھ میں یہ درد جو یہ میں محسوس کر رہا ہوں، یہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام دعاؤں کی سرتاج دعا کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام، وارث سردار الانبیاء، وارث امیر المومنین
وارث خدیجۃ الکبریٰ، وارث زہرا، مہدی صاحب الزماں کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے، جو ان مقامات کیا کہ حفاظت فرمائے اور ان کی اثر نو سے تعمیر و تکریم فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق اور سعادت بخشے، آمین۔